يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واسطے لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدیٰ ساقی کوثر شافع معشر ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے۔ عزیز بھائیوں، عزیز دوستو، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقوق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو سارے سن کے اور سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، اس مقام دی شان تے رب العالمین نے کائنات کے انسانوں ایک بنیادی نقطہ اور ایک بنیادی مسئلہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جو کہ قرآن قیامت تک لئے انسان کی خیر رہنمائی لئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور فی زمانہ ہر بندہ اپنی جگہ تے کسی نہ کسی انداز میں پریشان ہے۔ کسی کو دولت ہے تب بھی پریشان ہے، کسی کو دولت نہیں تب بھی پریشان ہے، کسی کو اولاد ہے تب بھی پریشان ہے، کسی کو اولاد نہیں تب بھی پریشان ہے۔ کئی غیر شادی شدہ پریشان، کئی شادی شدہ پریشان، بزرگ، نوجوان، مرد، عورتاں کسی نہ کسی انداز دینا پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور بالخصوص امت مسلمان ہر جگہ میں پریشان، مجبور اور بے بس نظر آتا۔ وہ دی بنیادی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے سانو جڑا اپنا عظیم اور پیارا اور حسین دین عطا فرمایا، اسی اس دین تو پیچھے آ گئے، اللہ کی یاد تو غافل ہو، قرآن پاک تو دوری اختیار کر، جینے جینے اسی اللہ کے دین تو دوری اختیار کی تھی، انہوں میں مسائل، پریشان، تکلیفاں کو ساڑھا مقدر پڑ گئے۔ ہر بندہ اپنی جگہ میں پریشان نظر آتا ہے، دکھی نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دکھاں دا علاج، پریشانیاں دا علاج، پریشانیاں دا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دسیا ہے، اور فرمایا اگر تسی چاہتے کہ تہاڈیاں پریشانیاں ختم ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ چین والی، سکھ والی، امن والی، ایمان والی زندگی نصیب کرے،
تے پھر اللہ اور تے رسول دی تعلیم نال جڑ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر شامل کرنا۔ جدو تسی اللہ پاک کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو رب العالمین پھر تہاڈیاں پریشانیاں، تہاڈیاں تکلیفاں، تہاڈے دکھ میرا اللہ دور فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت نو اصول بیان کر دے، کلمہ پڑھوانے دی رب العالمین نے رہنمائی فرما دی کہ تسی او کیڑے اعمال نے، کیڑے کام نے جڑے تسی کرو گے تے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں پریشانیاں دور کر کے تے اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرما دے۔ تو آؤ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ محبت رسول پاک، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کے اندر میرے رب نے بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا الا خبردار، اللہ پاک فرما دے کائنات دے لوگوں، اگر تسی چاہتے ہو تو چین مل جائے، سکون مل جائے، قرار مل جائے، اطمینان مل جائے، اگر تم کی اطمینان چین دینا چاہتے ہو، اطمینان دینا چاہتے ہو، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، اپنی زبانوں میرے ذکر دینا تر کر لو، تو آٹھے دل کے اندر اللہ دی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اللہ پاک نے ذکر کے اندر برکتاں رکھیاں نے۔ اللہ پاک دا قرآن جڑا اللہ پاک دا ذکر ہے، صبح اٹھنا ہی تلاوت قرآن پاک پڑھیا کر، جڑا بندہ فجر ویلے اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، آؤ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کروا لو، اللہ پاک دی زندگی دے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اللہ پاک دی نماز دی تلاوت دی برکت دے نال اللہ پاک دے دل کو روشن کر دیتا ہے، نور نور کر دیتا ہے، اللہ دی پریشانیاں تکلیفاں مکا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کروا لو، تلاوت دے قرآن پاک میرے اللہ دا ذکر ہے، کیونکہ قرآن میرے رب نے اپنا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں قرآن پاک اپنے ذکر کو نازل کیتا ہے، اور اگر فاطمہ میں میرا اللہ آپ فرما دے گا، وہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، قرآن میں نازل کیتا ہے، ذکر نازل کیتا ہے، قرآن پاک کو پڑھیا کرو، پڑھایا کرو، سکھیا کرو، سکھایا کرو، جس گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھیا جاتا ہے، اللہ اس گھر کے اندر برکتاں نازل کرتا ہے، پریشانیاں مکا دیتا ہے، جتنے قرآن پاک پڑھیا جائے اللہ پاک دکھ مٹا دیتا، آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور بندہ اگر چاہتا ہے میرے دل کو چین تے قرار مل جائے، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اصول بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ چین مل
مجھے قرار مل جائے پھر میرا ذکر کریا کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان میرے ذکر دینا لطا کیا کرو اور میں نام دے فکر بھی دینا چاہنا ذکر اللہ بڑا نرالا ذکر اللہ بڑا نرالا دکھی دلانوں جوڑن والا اللہ ذکر کرتا ہے اللہ دی یاد کرتا ہے اللہ پھر دلوں کو سکون دیتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام دلتے جگر جناب یوسف علیہ السلام کنواں اندر چلے گئے مٹیاں اندر گئے بولیاں لگیاں ریٹ لگے جناب یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کہتے ہیں تواڈے پتر نوں تے بھیڑیا کھا گیا ہے جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما عشق بصیر وحسنی الی اللہ پیغمبر نے ایک معیار دے دیتا اصول دے دیتا فرمایا تنگی آ جائے تکلیف آ جائے دکھ آ جائے لوگوں کے سامنے رونے نہ رویا کرو لوگوں کو کہانیاں نہ سنایا کرو اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے نہ رکھیا کرو کیونکہ لوگوں کو تیری پریشانیاں کا حل نہیں تیری تکلیفوں کا حل نہیں تیرے دکھوں کا علاج لوگوں کو نہیں کتے کول علاج ہے انما عشق بصیر وحزنی الی اللہ جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کائنات دے ربا میں اپنا غم اپنی تکلیف اپنی پریشانی میرے اللہ میں تیرے سامنے رکھنا ہوں کیونکہ میرا کیتا ہے سکھ دین والا بھی اللہ دکھ دین والا بھی اللہ پریشانیاں ٹالن والا بھی اللہ آسانیاں دین والا بھی اللہ انما عشق بصیر میں اپنا شکوہ اپنی درخواست اپنی گزارشات اللہ کے سامنے پیش کر کے کہنا عشق بصیر وحسنی اور اپنا غم اپنی تکلیف اپنی پریشانی وحسنی الی اللہ تیرے سامنے رکھنا پیا جناب یعقوب علیہ السلام نے جو اللہ تے توکل کیتا اعتماد کیتا یقین کیتا رب دا در چھڈیا نہیں اللہ دا بوا نہیں چھڈیا 40 سال گزر گئے نے اگے نہیں تھکے نے اسی ایک دن دعا کریے دھیان ساڈی رب سندا نہیں اسی مہینہ دعا کریے دھیان ساڈی رب نہیں سندا اللہ دا میرے یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو 40 سال گزر گئے نے تے کہی جاندا انما عشق بصیر وحزنی الی اللہ اللہ میری پریشانیاں تو ہی دور کرنیاں نے اللہ میرے غماں تو دور کرنا ہے اللہ دی یاد دے اندر رہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اس واسطے تے میرا کرنا چاہنا ذکر اللہ دا بڑا نرالا دکھی دلوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ پاک دی یاد کرتا رہے کر جو دنیا تے اللہ نو یاد کرے گا اللہ دی یاد اندر رہے گا کعبہ دے رب دی قسم جو دنیا تو چلا جائے گا قبر دی لال دے اندر جو تیری ماں تینوں چھٹ جائے گی باپ چھٹ جائے گا بہنا بھرا سجن بھی چھٹ جائیں گے تیرے تے مڑا ہوئی مٹی پاک کے تے واپس آ جائیں گے اگر دنیا تے اللہ تے ذکر کرتا رہے اللہ دی یاد کرتا رہے تے ذکر اللہ تا تیرے ہوتے کم آ جائے گا وچ قبر دے بڑا میرا ساتھی ہوتے کوئی نہیں ہو تیرا قبر دا ساتھی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ کا ذکر کرے اگر تیرے دکھاں دا علاج اپنی گل سننا دراؤ نبی پاک علیہ السلام جو محفوظ اندر تشریف فرمان دے میرے پیغمبر نو کوئی تکلیف پریشانی کوئی غم آندا پریشانی آندی حدیث پاک نظر آندا ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں بلال کھڑا ہو جاؤ چل کے اذان کہہ جا کے اللہ دا حکم بلند کر اسی نماز پڑھ لئیے
تسی اذان کو گے نماز پڑھا گے اللہ ساڈیاں پریشانیاں ختم کر دے گا اللہ ساڈے دکھاں نوں مکا دے گا مانا کی بندہ میرے پیغمبر نے سبق دیتا ہے نماز تواڈے دلاں دا سکون تے چین ہے نماز تواڈے دکھاں تے پریشانیاں دا علاج ہے جدوں میرے پیغمبر نوں کوئی پریشانیاں نہیں میرے پیغمبر فرماندے بلال اٹھ کے اذان کہے اللہ دے سامنے جھک جائیے نماز پڑھ لیے اور ایویں نہیں میرے پیغمبر فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے امتیو اللہ کریم نے نماز نوں میری اکھیاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے نماز اللہ پاک نے میری اکھیاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے رات جا بندہ پریشان ہے تلاوت قرآن پاک کرے پہلی گل سن لو ذرا اگر چاہنا تیرے گھر دے دکھ مٹ جان پریشانیاں مٹ جان تیرے گھر دے اندر رحمت آ جائے برکت آ جائے بہار آ جائے پہلے نمبر تے اللہ پاک دا ذکر کر قرآن پاک کی تلاوت کر اگر تلاوت نہیں کر سکتا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادا ذکر کرتا رہے اللہ دے ذکر نو کرتا رہے اللہ ذکر دی برکت دے نال میرے دکھ دور کرے گا اور دوسرے نمبر تے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز پڑھدا ہے اللہ کریم نماز دی برکت دے نال اودیاں پریشانیاں دور کردا ہے اللہ رحمتاں دا نزول فرما دیتا ہے نماز پڑھ نماز تیرے مسئلے دا حل ہے تیری بے چینی بے قراری ختم ہو جائے گی جدو ہاتھ بن کے رب دے سامنے کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میری مدد کر دے اللہ تیری میں عبادت کرنا اللہ تیرے رحمتاں دا نزول فرمائے گا پہلے اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا اللہ تیری پریشانیاں دور فرمائے گا اور نبی پاک کی سلامت پیار کرنے والا اور اگلا مسئلہ سننا ذرا کہ میں دکھاں دا حل ہوندا ہے کہ میں دکھاں دا علاج ہوندا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نبی پاک کی سلام فرماتے ہیں دلوں نوں چین ملے گا قرار ملے گا اللہ کی یاد دے نال اللہ نوں یاد کرو گے اللہ تواڈے پریشانیاں دور کر دے گا اللہ تواڈے دکھ دور فرما دے گا اللہ تواڈے گھر دے اندر رحمتاں دا نزول فرمائے گا اگلی گل سننا ذرا میرے پیغمبر بھی سلام فرماتے ہیں جڑا بندہ کثرت دے نال استغفار کردا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جڑا کثرت دے نال استغفار کردا ہے اللہ دے دکھاں نوں دور فرما دیتا ہے اللہ سانو اذکار کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین اونچی آمین کہے استغفار مانا کہ اللہ کی معافی مانگنا ہر ویلے چلدے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاندے پیندے اللہ دا ذکر اور کہنا یا اللہ مینوں معاف کر دے کائنات دے سردار نبی معصوم عن الخطا نبی نبیوں دے سلطان نبی ایک مجلس کے اندر بیٹھیاں حدیث پاک کے اندر آندا ہے سرکار 70 مرتبہ ایک حدیث وچ آندا ہے 100 مرتبہ میرے پیغمبر اللہ کو استغفار کرتا ہے آپ نے کبھی گناہ کیتا نہیں اللہ کو اتنی معافی اتنا استغفار یا اللہ میں معاف کر دے میں معاف کر دے میں معاف کر دے ایک مجلس کے اندر ایک محفل کے اندر ایسی چیزیں دن رات گناہ کرنا چلتے پھرتے گناہ کرنا جس محفل جو یہ اٹھے گناہ دن گناہ رات گناہ استغفار کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ استغفار کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کو تین انعام دیندا ہے سو نبی پاک دے فرمانے ہو اللہ کیویں دکھاں نوں دور کردا ہے کیویں پریشانیاں مٹاوندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه حيث لا يحتسب نبی پاک فرماتے
فرماتے نے جڑا بندہ استغفار کرتا ہے اللہ کو تین انعام دیتا ہے، اللہ تین اکرام دیتا ہے، اللہ کی تین مراداں پوریاں کرتا ہے۔ نبی پاک فرماتے جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا۔ او میرے بندہ فرمانے علی شان سنو ذرا، آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ تنگی کے اندر مبتلا ہے انہوں سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھو ایک بندہ مقروض ہے انہوں سمجھ نہیں آتی میں کب تک کتوں اتارنا ہے، ایک بندہ بے اولاد ہے ڈاکٹر کہندے نے انہوں اولاد نہیں ہو سکتی، نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ کثرت نال استغفار کرتا ہے جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا۔ جس بند گلی کے اندر قابو ہو گیا ہے انہوں کوئی شے نظر نہیں آتی دے مسئلے دا حل کوئی نہیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میری امتی استغفار کثرت نہ کر لے، من لازم الاستغفار اپنی زبان تے کثرت اللہ کی معافیاں مگنیاں شروع کر دے۔ جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ تیری زندگی دے ہر تنگی نو دور فرمائے گا، ہر دکھ نو اللہ دور کر دے گا، ہر تنگی اللہ دور کر دے گا۔ جڑا بندہ کوشش کرتا ہے اللہ پاک استغفار کرتا ہے اللہ کی ہر تنگی دور کرنا پہلا انعام۔ نبی پاک فرماتے ہیں من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ آپ فرماتے ہیں جتنی بھی زندگی کے اندر دکھ میں پریشانیاں میں جتنے غم میں جتنی تکلیفاں نے چاہے بیوی دے ولوں چاہے بچیاں دے ولوں چاہے رشتہ داراں دے ولوں چاہے محلے والیاں دے ولوں جتنیاں تکلیفاں نے جتنے پریشانیاں نے جتنے مسائل مشکلات نے نبی پاک فرماتے ہیں من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ اللہ نے ہر غم کو دور فرمائے گا، اللہ ہر دکھ کو دور فرمائے گا، اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ کرنا چاہیے من لازم الاستغفار، کثرت میرا استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس انداز میں میرا کو معافی مانگنا معافی مانگ لے، نبی پاک فرماتے ہیں تیری زندگی کی جڑیاں پریشانیاں نے میں کل ہم میں فرجا، اللہ تیرے غم سارے دور فرمائے گا، دور ہو جان کے غم جڑا بندہ استغفار کرنا ہے۔ اور تیسرا انعام میرے کریم آقا فرماتے ہیں ورزقہ حیث لا یحتسب، جڑا بندہ کثرت نال استغفار کرنا اللہ کو معافی مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری غربت کے مسئلے ہوں گے تیرے دکھاں میں دور کر دیاں گا۔ ورزقہ حیث لا یحتسب، کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا گمان بھی نہیں کر سکتا، میں اتو تیرے رزق دے بندوبست کر دیاں گا، اتو تیرے رزق کی فراوانی کر دیاں گا، میں تیرے رزق دے اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دیاں گا۔ یہ تو استغفار کرنا ہے، کثرت دینا کرنا ہے، اللہ کو معافیاں مانگیا کرو، توبہ استغفار کریا کرو اور کہتے رہا کرو معافیاں دکھن میں آج پھر اللہ سونیا معافیاں پسند تینوں پھر اللہ سونیا۔ اور آج جن کا ساری نہ کیا کریں تیری آیتاں آئیں گے میری خطاواں کی تناب دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا۔ ایک بار پھر کہتے ہو بندہ استغفار کرنا چاہتا، توبہ کرنا چاہتا، اللہ کو معافی مانگنا چاہتا ہے، پھر میرے نال ملو میرے پتہ لگے بھی تسی سارے جاگتے بیٹھے ہو معافیاں دکھن میں آج معافیاں دکھن میں آج پھر اللہ سونیا معافیاں پسند تینوں پھر اللہ سونیا۔ اور ایک مالک نو کیا کر چنگا ہاں یا بندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں
خدا پاک کی قسم آجزی دا جملہ انکساری دا جملہ ہمیں پڑھنا نہ پڑھیا کر ہمیں تکبر نہ کریا کر ہمیں اپنی دولت دیمان نہ کریا کر غرور دیا چالنا نہ چلیا کر اچھے بول نہ بولیا کر وہ مالک تے ککھوں لکھ کر چھڑ دائے تے کلکوں کک کر چھڑ دائے وہ دے سامنے سے بندہ تیری کوئی حسیت روکات نہیں ایک مالک نو منایا کر آکھیا کر مالکہ تو جاننا ہے چنگا ہاں یا مندہ اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوگی میں تو تیر اللہ سونیا معافیاں کرنی آج تیر اللہ سونیا معافیاں پسند تینوں تیر اللہ سونیا استغفار کریا کر اللہ کو معافیاں منگیا کر آواز ہوتی میرے بندے جدو معافی منگے گا میرے پیغمبر فرماتے نے وَرَزَقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ نہ تینوں جھوٹ بول کے روزی کمانی پے گی نہ تینوں ٹھگی لانی پے گی نہ تینوں یتیم دے مال تے ڈاکا مارنا پے گا نہ تینوں ڈکیتیاں کرنیاں پیڑنیاں نہ تینوں سود کھانا پے گا یا اللہ جے وافر جب چاہیدا ہے میرے نبی فرماتے من لازم الاستغفار میری امتیو جڑا بندہ کثرت دل استغفار کرتا ہے کثرت استغفر اللہ پڑھتا ہے نبی پاک فرماتے وَرَزَقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ بندہ تو گمان بھی نہیں کرتا جتو اللہ رزق دے بندوبست فرما دیتا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے پتھر دیتا ہے جندر جڑا کیڑا ہے انہوں بھی اللہ رزق دینا ہے سمندران اندر رہنے والی مچھلی نے بھی اللہ رزق دینا ہے آج نے پرندے چلتے نے شام کو رج کی آ جانے نے انہاں سارے جدو اللہ رزق دینا ہے کہ تینوں تے اللہ انسان بنا ہے تینوں اللہ شکل مخلوقات بنا ہے تینوں اللہ اپنے پیغمبر کا سچا سچا ہوتی بنائے تو کا دے روڑے پیا پڑھنا کام تھکیاں مارتا پھرنا ہے آج استغفار کر توبہ کر اللہ کو معافیاں مانگ لے نبی پاک فرماتے ہیں استغفار دی برکت دے نال وہ تیرے دکھاں دا علاج دسن لگا پریشانیاں دا حل دسن لگا میں بھی دسیا مدینے والی سرکار بیان کیتا ہے فرمایا جا استغفار کر لے اللہ تیرے نام دیتا ہے پہلے نمبر تے اللہ تنگی دور کرتا ہے دوسرے نمبر تے اللہ غم دور کرتا ہے تیسرے نمبر تے اللہ غفر سجدے بندوبست فرما دیتا ہے کیونکہ راز جو کون ہے سارے بولو راز جو کون ہے یا مدر دینے والا کون ہے سامنے طلب دا دامن پھیلایا کر دامن پہ اشکا آیا کر انہیں مٹھو کرن وزمال کے توبہ استغفار کریا کر آباد ہوتی میرے بندے جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہو کان غفارا کہ میری قوم استغفار کرو اللہ کو معافی منگو جدو معافی منگو گے انہو کان غفارا اللہ کو معاف فرما دے گا جدو میرا اللہ تو معاف کرے گا پھر اللہ انعام کی دے گا استغفار کی برکت کے نال نبی پاک علیہ السلام سے قرآن پاک نوح علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار بندہ پریشان ہوتا ہے میرے کو علاج کوئی نہیں بندہ پریشان ہوتا ہے میرے کو رزق کوئی نہیں بندہ پریشان ہوتا ہے میرے کو فصل کوئی نہیں بندہ پریشان ہوتا ہے اب دنیا داری میرے کو ہے نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا میرے نبی اپنی امت انہوں دستے کہ بندہ استغفار کرتا ہے اللہ کریم انہوں انعام کی دینا توجہ کرنا ذرا استغفروا ربکم انہو کان غفارا پہلے نمبر پہ جدو معافیاں منگو گے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال اللہ غافر بارش دے گا تے مال غافر کر دے گا وبنین اللہ تنو بیٹے عطا فرمائے
فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تنو فصلہ دے گا باغات دے گا انہوں نے تلے اللہ جاری فرما دے گا جنات یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا بجلی دے دل نہیں دینے پہن گے کیبل بجلی دینے کرنے پہن گے سولر کی دانے پہن گے اللہ کی میں بادشاہ نازل کرانگا آج میں چشمیاں دے پانی جنہ لوگی فصلہ سراب کرتے ہیں اللہ میں میرے سچے بندے بن جو توبہ انفال کرو اللہ فرماتے ہیں باغات بھی دیاں گا میں بھی اندر رب اندر تھے کدی اللہ کی گلتے یقین کر توکل کر اعتماد کر اللہ اندر تنو دیاں پتر دیاں گا اللہ اندر تنو وافر عزت دیاں گا وجومت دکم بے اموال حال و دولت تنو عطا کرانگا پھر میں باغات نہرہ جاری فرما دیاں گا شرطینی میں استغفروا ربکم سچی دن نر رب نو منا لے اینا کو مطالبہ ہے استغفروا ربکم استغفار کرو توبہ کرو اللہ کرو معافی منگو دنے راتی ہنیرے سویرے اللہ نے معاف کر دے اللہ نے معاف کر دے اللہ نے معاف کر دے معافی اپنی منگے گا اور جہان دیا سہولتاں تنو اللہ عطا فرمائے اللہ سامنے ایمان نصیب کر اللہ سامنے یقین نصیب کر اولیاء آمینہ دا پچھلے ملیاڑے کچھی آمین کر سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنوالوں لوگ میں آخری کل دسم تیرے پریشانیاں دا حل تیرے دکھان دا علاج دسنا چاہنا ڈاکٹر حکیم نہ کل تیرے دکھان دا علاج نہیں اللہ ذوالجلال نے قسم پروفیسر کل MBBS ڈاکٹر کل تیرے مسئلہ دا حل کوئی نہیں تیرے دکھان دا علاج کوئی نہیں اور جتو ساری دنیا لاجواب ہو کے واپس آن دیئے وہ تو آواز آتی تیرے بندے سارے بوئے بند نے میرا دروازہ کھلا ہے آجا مغلے جو کچھ چانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے او بوئے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ ہمارا ساتھ میں آپ سوالی نو دیوان نہ موڑا خالی نو کیوں چھٹی میرے در خالی نو پڑھو لا الہ الا اللہ آواز میرے بندے ساری دنیا جدو سوچے رات میں تکلیف ہوئے اللہ نے میرے بندے میں اردو میں جاگنا اور رما جاگنا میں کدے سوندہ نہیں ماں تیری سو جاندی ہے باپ سو جاندہ ہے سجن میری تیرے سو جاندے نے کتے رات نو تو دکھ پریشانی جندر ہوئے تے آواز ہوندی ہے اور ساری دنیا ستی ہے میں آج بھی جاگنا لا تاخذو سنتم ولا نوم سونا تے در کنارے میں نے کدے اون بھی نہیں آئی اور رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں اکھ لاوندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ تے توکل ایمان کر میں آخری گل بیان کرا تیرے دکھوں کا علاج کیے سن نبی تو دی حدیث پاک میں بار بار بیان کرنا آج بھی سن لو میرے پیغمبر فرماتے ہیں بھائی آؤ بھائی تینوں میں مسئلہ دسائیں تو فاہم کا ویوفر لکا زمبو کا آپ فرماتے ہیں بھائی کسرت نہ میرے درود پڑھیا کر کسرت نہ پڑھیا کر اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کسرت نہ درود پڑھیا کرو نبی پاک دے درود پڑھیا کرو ضرور پڑھیا کرو اور مسمون درود پاک پڑھیا کرو پتہ نہیں درود لکی کی تو لے آئے درود تواج کی تو لے کے آگے درود بائی کی تو لے کے آگے میں تینوں درود محمدی دستا پیان درود ابراہیمی دستا پیان اللہم صلی اللہ محمد وعلا
آل محمد میرے کریم آقا فرماتے ہیں بھائی جدو کثرت نہ میرے تے درود پڑھے گا جان تو کفا ہم کا میرے تے درود پڑھنا تیرے سارے دکھاں مکا دے گا سبحان اللہ حضور تے جڑا بندہ درود پڑھتا ہے نبی پاک فرماتے نے اللہ دے سارے دکھ مٹا دے سبحان اللہ کیوں جی کوئی اس تو سچی گل ہو سکتی ہے نہیں میرے پیغمبر دی زبان پاک میرے پیغمبر دا بیان میرے سونے دا فرمان ایدے تو سچی کیڑی گل ہو سکتی ہے جدوں بولیا خدا تم نبی بولیا ایدے تو سچی گل کیڑی ہو سکتی ہے جدوں بولیا خدا تم نبی بولیا ایک لفظ بھی سونا بولو نہیں کبھی بولیا جدوں بولیا خدا تم نبی بولیا نبی پاک علیہ السلام رب دی مرضی نہ بولتے نے میرے پیغمبر فرماتے نے اذن تو کفا ہم کا ڈاکٹر دی گل تے بڑا یقین ہوندے دوائیاں کھانا ہے حکیماں دی گل تے یقین کرنا ہے ایندے تے یقین کر میرے نبی فرماتے نے غم تیرے دور اذن تو کفا ہم کا میرے تے کثرت نہ درود پڑھے گا اللہ تیرے غم بھی دور فرما دے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ فرماتے نے وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ آپ فرماتے ہیں بھئی اللہ تیری زندگی دے گناہ سارے معاف فرمائے گا کنا کو کھا کام میں بندہ پڑے اللہم صلی علی محمد وعلا اینا پڑھ لو نا کہ مکمل درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلا حضور فرماتے ہیں جیڑا میرا امتی صبح بھی 10 بار کہہ جائے اللہم صلی علی محمد وعلا تے 10 وقت میں شام کو کہہ رہے ہیں کنا ٹائم لگ رہا ہے بولو بدا 2 منٹ 2 منٹ لگ رہا ہے اچھا تسی 2 منٹ عثمان کے صاحب نے لاتے ہیں بھائی تو آڈی ریاضی کمزور ہے اور کنے سیکنڈ ہو گئے نا پتا 6 سیکنڈ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد 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 چھتیاں جو 6 کا کم ادھا منٹ لگا اور جس میں کہ سوارا 1.5 منٹ میں اگر ریاضی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھائی پڑھو صحیح کثرت نہ حضور تے درود پڑھو میں تو رب ذوالجلال دی قسم ہے پورا اللہ تے توکل یقین کر محمد دی حدیث تے پورا اعتماد یقین کر اللہ تیری زندگی دے سارے مسئلے حل فرما سبحان اللہ جب نہ لڑ میں نو پڑھ لیں اللہ سانو ایمان نصیب کر اے میں نہیں رابطہ دا صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ حضور فرمایا راتوں رات میں گیا آسمان تے جنت جہنم ویکھیے اللہ نے گلاں کیتیاں نے مسجد اقصی گیا وہ سارے کافراں نے کہا یہ ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق کو کہندے کوئی بندہ کبھی راتوں رات بیت المقدس گیا 7 آسماناں تے گیا جنت ویکھی جہنم ویکھی رب نال گلاں ہو سکتا ہے فرمایا نہیں ہو سکتا کہندے پھر تیرا مرشد آندا ہے محمد کریم آندا ہے تے آپ فرماندے نے پھر شک ہی نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اینڈ یقین سی نبی دی حدیث نبی پاک نے اسلام فرمایا علی فلاں مقام تے خاتون رکا لے کے جاندی پتہ ہے نا لمبا واقعہ جاؤ جو کوئی رکا لے لو تے حضرت حیدر کرار صحابی رسول اللہ نے کیا بی بی رکا دے دے لگا میرے کو رکا کر دعا ہے اللہ نے بیبیاں دے مکر کو بھی بچایا آپ فرماندے نے رکا کٹ انہیں کہا تلاشی لے لو میرے کو رکا ہے ہی نہیں ان رکا کدھر نظر نہ آدھی میرے کو رکا نہیں شیر خدا فرماندے نے آپ فرماندے نے بی بی کائنات ساری غلط ہو سکتی محمد کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی
دن رات دے اندر، رات دن دے اندر تبدیل ہو سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، آسمان شک ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ رکا کڈ رکا، تیرے کپڑے اتار کے تینو ذلیل و رسوا کر کے تیرے جسم دے اندر رکا برآمد کرا، جو کہ محمد کریم نے فرمایا ہے کو رکا ہے۔ کنے کہا انہیں اپنی میڈیاں جڑی ہیں نا، میڈیاں واڑاں دے وچ رکا دیتا ہے، انہیں میڈیاں کھول کے نہ رکا کٹ کے دے۔ آج صحابہ دا ایمان سی جو حضور فرمایا ہے، سبحان یہ بھی حضور ہی فرمایا میرے تے درود پڑھو اذن تکفا ہم، اللہ تواڈے سارے غم مکا دے۔ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ روزانہ کنا پڑھو گے؟ نہیں، ایک کا پٹاکلا میں جو رستے ذہن بنایا کہ میں وعدہ لینا کنی بارا درود پاک پڑھنا، اور انشاءاللہ میں نے یاد بھی کرانا، اگلے جمعے میں پوچھنا ہے کنی بارا روزانہ درود پڑھا گے؟ 100 مرتبہ، ماشاءاللہ 100 مرتبہ دن ہے، 100 مرتبہ شام ہے جی، ہے نا؟ یار یہ کیڑا کمال ہے، کوئی کمال ایسا بھی اگر پورا درود شریف پڑھنے پورا اللہ توفیق دے پڑھ دے رہو، لیکن اے مختصر جڑا درود پاک ہے نا، یہ اجر بھی پورا یہ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھا گے انشاءاللہ۔ بھائی نہ دلو ہو کے نہ ذرا میرے نال وعدہ کرو، کیڑا بندہ جا کہندا انشاءاللہ اگلے جمعے تک حافظ جی میں 1000 مرتبہ درود پاک کرو ہم وعدہ انشاءاللہ، میں کہنا انشاءاللہ میں پڑھا انشاءاللہ۔ ہن ہاتھ کھڑا کرو جن انشاءاللہ جو اللہ توفیق دینی اپنے پڑھ، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یار بندہ گلے تو بچ جاندا ہے، بندہ حسد بغض تو بچ جاندا ہے، فضولیات تو بچ جاندا ہے، تسبیح رکھی ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، کڈا سونا زمانہ وقت ہوئے، اللہ نصیب فرمائے۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا میری سرکار فرماتے ہیں اللہ تو فائدے دے گا جڑا بندہ کثرت دے نہ میرے تے درود پڑھتا ہے، اللہ نے غم بھی مٹائے گا، ویغفر لک ذنبک، اللہ نے زندگی کے گناہ معاف فرمائے گا۔ آؤ میں داد دے فکر دینا چاہنا، پیار کیا کرنا چاہنا، آؤ آج ذکر حبیب کریم اپنا بلندی دے نصیب کریے، جنت نو جان لیے راما مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ اور نبی پاک نال پیار کرنا لو، محبت دی گل کرنا چاہنا، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، یہ کوئی وظیفہ صبح شام کریے، پڑھیا درود تے گرامی دا میرے نبی دا فرمان، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آقا دیاں یاراں دا تو یار بن جا، انہاں دا تو پکا پہرےدار بن جا، انہاں نوں حضور تو دعاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بیوی نبی پاک کی خدمت میں آئی، کہنے سونا میرا خامن فوت ہو گیا ہے، آپ فرماتے ہیں آپ دعا پڑھنی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جدو پڑھے گی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ کو سسمان چنگا خامن دے جائے گا۔ آدھی جدو نبی پاک نے میں نے دعا دسی میں پڑھنے لگ پئی، نالے پڑھتی سا نالے سوچتی سا کہ اللہ میرے
قبیلے دے اندر تے ابو سلمہ تو چنگا ہو رہا ہے کوئی نہیں تے نبی پاک آکے اللہ تیرے چنگا دے دے گا نبی پاک کی زبان بھی سچ ہے پر میرے قبیلے دے اندر کوئی ابو سلمہ تو چنگا کوئی نہیں تے پڑھتی رہی یقین دے نال اطمینان دے نال اعتماد دے نال پڑھتی رہی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا پڑھتی رہی ایک وعدہ آیا ہے میرے پیغمبر نے پیغام بھیج دیتا آپ فرماتے ہیں ام سلمہ میں محمد کا پیغام میں چاہنا ہوں محمد کی زوجہ بن جا نبی پاک علیہ السلام میرے اللہ دے آرڈر دے نال حضرت ام سلمہ کے نال شادی کر لئے ام سلمہ کہندی نے کملی والیا اودوں تے میں سوچدی ساں اس زمانے دے اندر اس جہان تے میرے قبیلے دے اندر ابو سلمہ تو سونا کوئی نہیں پر میں تواڈے فرمان تے یقین کیتا تواڈی دعا تے عمل کیتا میں پڑھتی رہی اگے تے ابو سلمہ کام سی ہن امام الانبیاء نبیاں دا سردار ہے ام سلمہ کا خامد بن گیا ہے جدو بندہ اللہ کے توکل پہ اعتماد کرتا ہے آؤ نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنا توجہ کرنا کراؤ محبت کی گل کرنا چاہنا محمد دیاں کی تعریفاں سونا او دی کالی کملی تو قربان جان محمد دیاں کی تعریفاں سونا او دی کالی کملی تو قربان جان اللہ تو حال کے قرآن بھی آلہ دیتا نبی سلطان بھی آلہ دیتا اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی آلہ ہے اللہ سب نماز کی توفیق دے چار کام کرنے نے سارے جمعے چار کام دسے نے پہلے نمبر تے تلاوت کرنی بلا ناغا دوجے نمبر تے نماز بغیر نہ پڑھنی اور تیجے نمبر تے اللہ دا ذکر کرنا ہے اور چوتھے نمبر تے حضور تے درود پڑھنا ہے یہ چار کام تسی کر لو یہ تہاڈیاں پریشانیاں تہاڈے دکھ تہاڈیاں تکلیفاں دور رہن میں پڑھنا ہے واہ خدا